الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ آداب اسلام میں سے ہے اور مکارم اخلاق میں سے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے اور سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت اصحاب صفہ مہمان بن کر رہا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی مدینے میں وفد آ جاتا تو سب سے پہلے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنتے تھے، اور کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مہمان آ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ازواج مطہرات کو اطلاع دیتے کہ بھائی ان کے کھانے کا کچھ انتظام ہے۔ اگر وہاں سے انتظام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منگوا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ازواج مطہرات کے پاس انتظام نہیں ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو اپنے سچے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ان کو تقسیم کروا دیا کرتے تھے کہ بھئی ان مہمانوں کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور صحابہ اکرام پھر ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور دوستو جو آدمی مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبریل، وہ کون سا خاص طور سے عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے ان کو مقام خلت پر فائز کر دیا گیا۔ تو دوستو، جو آدمی بھی مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے اور اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور دوستو، دنیا کے اندر سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی جاری کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اکیلے تنہا کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ کسی نہ کسی کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے، پھر آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور دوستو، آپ کبھی کبھی اپنے ساتھ کسی کو کھانا کھانے کے لیے ایک ایک دو دو میل کا بھی سفر کرتے کہ وہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اسے بلائیں اور آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز تھے، اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ ان کا نام ہی مہمانوں کا باپ پڑ گیا تھا۔ اور دوستو، ایک مرتبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو فرشتے ہیں۔ تو دوستو، مہمان کی مہمان نوازی کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے اور آداب اسلام میں سے ہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، یہ میزبان کا حق ہے، اور آپ اس کے راحت و آرام کا پورا بندوبست کریں اور خیال رکھیں۔
جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ اور مہمان کی مہمان نوازی 3 دن ہے، یعنی کم سے کم آپ 3 دن اس کی مہمان نوازی کریں۔ اور اس میں پہلا دن یہ ہے کہ پہلے دن آپ اس کے لیے اچھا کھانا بنائیں۔ اگر 3 دن کے بعد بھی آپ اس کو کھلائیں گے تو یہ آپ کی طرف سے اس پر احسان ہوگا۔ تو کم سے کم 3 دن ہے، اور 3 دن میں پہلا دن ہے۔ اور میزبان کو بھی چاہیے کہ اگر مہمان اصرار کر رہا ہے تو اصرار کرنے پر وہ اس کے یہاں پر رک جائے۔ اسے میزبان مہمان کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے، یعنی زیادہ دن رک گئے ہیں اور یہ دیکھ لیا کہ بھی اس کا حساب کتاب اچھا نہیں ہے پھر بھی رکے جا رہے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ اصرار کرتا ہے، اس کا جگاڑ بھی اچھا ہے، وہ آپ کو کھلا پلا سکتا ہے اور دن بھی ٹھہرا سکتا ہے، تو آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے پاس جگاڑ اچھا نہیں ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مشقت میں ڈلے گا، پریشانی ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے یہاں پر رکیں۔ تو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں۔ البتہ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی کوئی آدمی رکے گا اور وہ اس کی ضیافت کرے گا، مہمان نوازی کرے گا، تو یہ اس کی طرف سے احسان ہی ہوگا، اور اس احسان پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوستو، مہمان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ میزبان سے تواضع کے ساتھ ملے۔ اس طریقے سے نہ ملے کہ وہ اکھڑی اکھڑی بات کرے، یا پرانی باتیں نکالے، یا اس سے لڑنے جھگڑنے والی بات کرے، یا اس کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کہے کہ اسے ناگوار ہو۔ یہ بھی میزبان کا حق ہے مہمان پر۔ تو دوستو، جو آدمی بھی اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھے گا وہ مہمان کا اکرام کرے گا، اور جو مکارم اخلاق اور اسلام کے آداب کو سمجھے گا وہ بھی مہمان کی اکرام اور اعزاز کرے گا۔ اور دوستو، جو آدمی دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سے بلند مقام کی امید رکھے گا وہ آدمی بھی مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔